صحابہ فتح خیبر سے واپس پلٹ رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک سخت مارکا تھا، کافی دنوں کی تگ و تاس اور جد و جہد کے بعد مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ جب وہاں سے واپس پلٹ رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ پر صحابہ نے عرض کی کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی دیر ہم یہاں پر قیام نہ کر لیں۔ تو حضور فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی، لیکن یہ ہے کہ کسی شخص کی ذمہ داری لگا دو کہ وہ تم سب کو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ فوراً عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ ذمہ داری میری رہی کہ میں سب کو فجر کے لیے اٹھا دوں۔ اب سب صحابہ مطمئن ہو کے سو گئے کہ بلال تو جاگ ہی رہے اور یہ اٹھا دیں گے۔ کئی دن کی تھکاوٹ تھی اور کئی دن کا جاگرتا تھا، تو صحابہ بھی مطمئن ہو کے سو گئے۔ اب رات بھی گہری تھی اور نیند بھی خوب آئی، اور صبح کا سویرا جب طلوع ہوا تو سب صحابہ کی نماز میں تاخیر ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو بیدار کیا۔ ہر کسی کا دل سخت پریشان تھا کہ یہ آج کیا ہو گیا کہ ہماری نماز میں تاخیر ہو گئی۔ ہر کوئی ہی پریشان اپنی جگہ پر تھا، لیکن جو پریشانی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی اس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، چونکہ ذمہ داری ان کی تھی، انہوں نے سب کو جگانا تھا۔ لیکن حضرت بلال فرماتے کہ میں پہلے تو سوچا کہ تھوڑی دیر میں بھی آرام کر لیتا ہوں، لیکن پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں آرام کرنے لگا تو کہیں میری آنکھ نہ لگ دے، چلو آرام کیا کرنا ہے، میں حضور کے قریب مصلی بچھا کے نفل پڑھ لیتا ہوں۔ فرماتے میں نفل پڑھتا رہا ساری رات، لیکن جب آخری لمحے فجر کا وقت قریب آیا تو میں اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ یہی خیال تھا کہ بس ابھی تھوڑا سا جب سویرا طلوع ہوتا ہے تو میں سب کو نماز کے لیے اٹھاتا ہوں، لیکن کہتے کہ جس طرح سارے تھکے تھے میں بھی تھکا ہوا تھا، تو میں ٹیک لگا کر لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی، صبح کا سویرا طلوع ہوا، حضور علیہ السلام نے سب اصحاب کو جگایا، تو صحابہ سخت پریشان تھے کہ نماز میں تاخیر ہوگی۔ ہر کسی کی ہی پریشانی تھی، لیکن جو پریشانی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی اس کا کوئی شخص اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اتنے میں کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ بلال آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، تو حضور فرمایا کہ بلال یہ کیا بات ہوئی، آپ نے کسی کو بھی نماز کے لیے نہیں اٹھایا؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھیں نیچی کر کے ادب سے عرض کرتے ہیں کہ حضور جی، جس رب نے آپ کو سلا دیا اس نے بلال کو بھی سلا دیا۔ میرے حضور آگے سے مسکرائے، حضور نے نہ جو جھڑکا، نہ برا بلا کہا، نہ ماتھے پہ تیوریاں آئی۔ میرے حضور مسکرائے اور حضور میں بلال اٹھیے نا، پھر آپ ہی اذان دیں گے اور ہم سب نماز ادا کریں گے۔ یعنی کیسا خوبصورت انداز ہے۔ میں کسی کو ایک بار کام بتاؤں اور وہ اگر ذمہ داری نہ نبھا سکے تو میں کہتا ہوں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، آئندہ یہ کام نہیں کرے گا۔ میں فوری طور پر شخص تبدیل کرتا ہوں، اپنے لہجے کی سختی سے اس کو رسوا نہ جب تک کر لوں تو مجھے جب لہجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی تو پھر مجھے سوچنا ہوگا میں کہاں کھڑا ہوں اور حضور علیہ السلام کی سیرت مجھے کیا بتا رہی۔ آپ اپنا انداز دیکھیں، ہمارے گھروں میں بچے کام کرتے ہیں، ہماری دکانوں پہ لوگ ہماری ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ہماری ایک آواز پر وہ کتنی کتنی جگہوں پر ہمارے لیے لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم آگے، ایک کام ہو گیا تو دوسرا، دوسرا ہو گیا تو تیسرا۔ کام ضرور لیجئے لیکن اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھیے۔ کوئی سخت لہجہ اختیار کرتا ہے تو وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ کوئی ذات میرے اوپر بھی تو حاکم ہے، کسی بارگاہ میں میں بھی تو جواب دے ہوں۔ میرے حضور گزر رہے تھے تو ایک شخص اپنے غلام کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا اور سخت لہجے میں اسے جو وہ سرزنش کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کا گزر ہوا تو حضور فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، جتنی طاقت تم اس غلام پہ رکھتے ہو اس سے زیادہ طاقت عرش کا رحمان تمہارے اوپر رکھتا ہے۔ 70 مرتبہ بھی کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کیجئے، اس کو اچھے انداز میں سمجھائیے اور ساتھ لے کر چلنے کا مزاج پیدا کیجئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا روشن پہلو ہے۔